السلام علیکم ویورس، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج کا وی لاگ بھی دنیا میں اس وقت ایک لائم لائٹ ایشو ہے، اسی کے اوپر ہے، لیکن آج میں کرنٹ افیئر پہ بات نہیں کروں گا، بلکہ آپ کی توجہ ایک ایسے حساس معاملے پر مبذول کرانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے بھی یہ دعوت فکر ہے۔ تو سامعین محترم، اس کیپشن کے ساتھ کہ پہاڑی سلسلوں پر مشتمل افغانستان اور کشمیر عالمی دنیا کے لیے بالعموم اور مغربی ممالک کے لیے بالخصوص گیم آف انٹرسٹ ہے۔ تو سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کا خطہ اگر نقشے کی مدد سے ہم دیکھیں تو ایک ایسی جگہ پہ واقع ہے کہ اس کے چاروں طرف ایٹمی طاقتیں ہیں، اور آپ اس چیز کو غور سے دیکھیں کہ یہ ایٹمی طاقتیں کن ممالک کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہیں۔ اس وقت جو جنگ چلی آ رہی ہے وہ ایٹمی طاقتوں ہی کی جنگ ہے۔ دو حصے دنیا میں اس وقت بنے ہوئے ہیں، ایک مغربی ممالک کا اور ایک ایشیائی ممالک کا۔ غور کریں تو مغربی ممالک کے بھی چار بڑے ملک، جن میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی ہیں، یہ چاروں ایٹمی طاقت رکھتے ہیں۔ اور ایشیائی ممالک پہ غور کریں تو پاکستان، انڈیا، چین، تین یہ، اور ایران اگرچہ ڈکلیئرڈ ایٹمی طاقت نہیں ہے، لیکن اس کی جنگی یا دفاعی صلاحیت سے بھی کسی کو انکار نہیں۔ تو سامعین محترم، سب سے پہلے میں آپ کو افغانستان کا نقشہ سامنے رکھ کر کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ آپ یہ جان جائیں کہ افغانستان جغرافیائی حدود کے اعتبار سے کتنا اہم ہے، پھر اس کے بعد دیگر بات کرتے ہیں۔ تو آئیے اب آپ کے سامنے میں نقشہ رکھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جی سامعین، نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر ہم اس نقشے کو مشرق سے مغرب کی ڈائریکشن میں رکھیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مغرب میں تمام روسی فیڈریشن کی ریاستیں، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، لیفٹ ٹو رائٹ اپر آپ کے سامنے ہیں۔ اسی طرح آپ مشرق میں یعنی بالکل اس نقشے کے لوئر میں دیکھیں تو تقریباً سارا پاکستان آپ کو نظر آئے گا۔ پھر شمال کی طرف آپ چلے جائیں، شمال میں پاکستان کا زیادہ حصہ ہے، اور اپر ٹاپ رائٹ پر چین، وہ بھی ترکمانستان سے آگے تھوڑا سا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ ترکمانستان سے بھی پرے چین شروع ہو جاتا ہے۔
اور جنوب میں آپ دیکھیں ایران ہے، ٹاپ پہ تھوڑا سا ترکمانستان کا حصہ ہے. تو غور کریں اس کی ایشیائی ایٹمی طاقتیں اس خطے میں ارد گرد موجود ہیں. اگرچہ ایران ڈکلیئرڈ ایٹمی طاقت نہیں ہے، لیکن دفاعی پوزیشن اس کی بھی بہت مستحکم ہے. جی ویورس، آپ نے میپ دیکھا اور آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ افغانستان کے ارد گرد سارے اسلامی ممالک ہیں، اور ذرا وائڈر دیکھیں تو سارے ہی ایٹمی طاقتیں ہیں، اسلامی ممالک سے ہٹ کے سارے ہی ایٹمی طاقتیں ہیں. تو ویورز، اسی طرح اگر ہم دنیا کے 4 بڑے ممالک جن کا میں نے ذکر کیا، فرانس، برطانیہ، جرمنی اور امریکہ کو دیکھیں تو ہمیں ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں رہے. ہماری سابقہ ہسٹری، بالخصوص صلیبی جنگیں، اس سے پہلے کے ادوار، کسی ہسٹری کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی بھی جنگ و جدل ہوئی ہے وہ کبھی بھی کسی اور انٹرسٹ پر نہیں ہوئی. اگر کوئی وجہ تنازع بات بنی یا تھی تو وہ صرف اسلام دشمنی تھی، جس کی ایک نہیں بے شمار مسالے ہیں، اور ہسٹری کے طالب علم اچھی طرح یہ جانتے ہیں. اگر کچھ میری طرح نابلد ہے تو وہ اگر ہسٹری کو دیکھیں تو یقیناً ان کو بھی اس بات کی سمجھ آ جائے گی. آپ دیکھیں کہ اس سے قبل 1947 کی بات کر لیتے ہیں، یا اس سے تھوڑا پہلے کی بات کر لیتے ہیں. برطانیہ کی آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دیتے ہیں کہ برطانیہ یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی چلانے کے لیے آیا اور ایسے قدم جمائے کہ یہاں کا مالک بن بیٹھا، برصغیر پاک و ہند کا مالک بن بیٹھا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کشمیر جو اس وقت بھی ایک انڈیپینڈنٹ ریاست تھی، جس کا قطعاً کسی ڈسپیوٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن مہاراجہ ہری سنگھ کو بھی کس طرح مجبور کیا گیا. جب اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا تو اس نے بھی اس کو بیچا، اور یوں آپ کے سامنے یہ بھی زیر تسلط آ گیا. وجہ کیا تھی؟ انٹرسٹ کیا تھا؟ کشمیر آپ دیکھتے ہیں کہ سارا پہاڑی سلسلے پر مشتمل ہے، اور یہ دفاعی لحاظ سے بڑا اہمیت کا عمل ہے. یہاں 2 ملکوں کا انٹرسٹ تھا، پہلے تو امریکہ اس کا برطانیہ کا، لیکن انہوں نے مختلف ادوار میں کوشش کی، وہ ناکام ہوئے، تو امریکہ نے کوشش شروع کر دی. اس کی خواہش یہ تھی کہ کسی طریقے سے اس کشمیر میں دسترس حاصل کی جائے اور یہاں رہ کر بقیہ ایٹمی طاقتیں، جن میں انڈیا بھی شامل ہے، چین بھی شامل ہے، پاکستان بھی شامل ہے، ان سب کو قابو کیا جائے. اور یہ خواہش اس کے دل میں آج تک ہے. مگر چونکہ کشمیری کافی حد تک ذہین و فطین لوگ ہیں، ان کی دسترس جو ہے وہ صرف کشمیر تک محدود نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ میں بھی اچھی
خاصی تعداد موجود ہے، اس کے علاوہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور انتہائی قابل لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب اس طرح کے لوگ ہوں تو پھر وہ سازشیں بھانپ لیتے ہیں۔ تو جب یہ سچویشن پیش آئی ہے تو امریکہ کو کافی مشکل بنی، اگرچہ اس کی خواہش اب بھی ہے، لیکن آگے دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے۔ لیکن جب یہاں پہ ناکامی اس کو ہوتی ہے یا یہاں کچھ ٹائم لگتا ہے تو اس کے فوراً بعد امریکہ کی نظر ایک اور پہاڑی سلسلے والے ملک پر پڑتی ہے، اور وہ بھی آپ دیکھیں کہ بالکل جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ایک تو اسلامی ملک جتنے بھی ان کے اس کے ارد گرد ہیں، پھر وائڈر ذرا دیکھیں تو ایشیائی ایٹمی طاقتیں، امریکن اور دیگر اس کے اتحادیوں کا یہی عزم رہا، اسی کوشش میں رہے کہ جی کسی طریقے سے افغانستان میں قدم جمائے جائیں اور یہاں پر رہ کر، جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ کشمیر میں رہ کر ان ممالک کو قابو کیا جائے، وہاں ناکامی کے بعد اب یہاں پہ وہ تجربہ کرنا چاہ رہے تھے اور کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے لوگ قدرے کشمیریوں کے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن بظاہر بیکورڈ نظر آتے ہیں۔ ان کا طور طریقہ جو ہے وہ وہی پرانا ہے، تو شاید امریکن یہ اسٹڈی کرنے میں غلطی کر بیٹھے کہ بظاہر اس طرح کے لوگ ہماری سازشوں کو نہیں بھانپ سکیں گے، لیکن اس سے قبل تو یہی سلسلہ رہا اور افغانستان والوں نے اپنا کافی نقصان کیا، اور آج کا طالبان آپ کے سامنے ہے کہ کس قدر اسٹریٹجی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور بغیر کسی جنگ و جدل پورے افغانستان پر قابض ہو جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اب بھی اس کے قابض ہونے کے بعد صلاحیت رکھنے کے باوجود لوگوں کو، خاص کر مغربی ممالک کو اور پوری دنیا کو اعتماد دلانے کے باوجود اب بھی انتہائی گھرونی سازش ان کے خلاف ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج تک اس وقت تک کتنے دن ہو گئے ہیں، نہ امریکہ قبول کر رہا ہے، نہ فرانس کر رہا ہے، نہ برطانیہ کر رہا ہے، یہ مغربی ممالک جتنے بھی ہیں تسلیم ہی نہیں کر رہے۔ ایون دیٹ کہ چھوٹا سا ملک کینیڈا دیکھیں، اس کے وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا کہ ہم تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ جبکہ دیکھا جائے تو افغانستان افغانیوں کا ہے، ان کی مرضی ہے وہ کس طریقے سے رہیں۔ امریکہ کوسوں دور ہے، اس کو کیا انٹرسٹ ہے کہ وہ اتنے دور سے آ کر یہاں اس خطے میں امن کا داعی بنتا ہے اور اتنی دولت خرچ کرتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں کسی کے اوپر پیسہ خرچ کرنا کسی انٹرسٹ سے کم نہیں ہوتا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ گیم آف انٹرسٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی امن کا داعی نہیں ہے امریکہ یا اس کے اتحادی۔ دوسری بات یہ، ایک تو ان کا انٹرسٹ، دوسرا یہ کہ شروع ہی سے ہی وہ دین اسلام کے خلاف ہے۔ یہ اس طرح کے اور بھی چیزیں ہیں، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مغربی ممالک کا کامن انٹرسٹ اس خطے میں ہے، اور افغانستان کے علاوہ کوئی ایسا ملک اب بچا نہیں ہے کہ جس میں رہ کر وہ اس خطے میں، خاص کر پاکستان کے خلاف کچھ اس طرح کے کام کر سکیں۔
تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ سچویشن کہاں تک جاتی ہے۔ آپ غور کیجئے، اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ عرب ممالک بڑے جنگجو جانے جاتے تھے۔ عربوں کی تاریخ بھری پڑی ہے، انتہائی جنگجو قوم تھی۔ آج عربوں پر نظر دوڑائیں تو ایک عرب ملک بھی ایسا نہیں ہے جو جنگی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ غور کیجئے کہ اسرائیل چھوٹا سا ملک عربوں کے درمیان لا کے کس نے آباد کیا؟ یہی امریکن۔ اور اس چھوٹے سے ملک نے تمام عربوں کو کس طریقے سے کنٹرول کیا ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ وہاں تو وہ کامیاب ہو گیا، اور وہی تجربہ اس نے کشمیر میں کرنے کی کوشش کی، وہاں وہ ناکام ہوا، اور اب اس نے، آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے تجربے کے بعد اب اس نے افغانستان میں پچھلے کوئی 40 سال سے وہ کوشش میں لگا ہوا ہے، 30-40 سال سے اس کوشش میں لگا ہوا ہے۔ لیکن اب چونکہ دنیا بہت فارورڈ ہو چکی، اویئرنیس بہت آ چکی، اور طالبان بھی اب دنیا میں پھیل گئے ہیں، ان کو بھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ سمجھ آ گئی ہیں، تو شاید وہ بھی اس خطرے کو بھانپ چکے تھے، اور آج آپ کے سامنے سچویشن ہے کہ طالبان افغانستان پر قابض ہو چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ عالمی سطح پر ان کے خلاف ہی سب کچھ جا رہا ہے کہ وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور اسی طرح حکومت انصرام حکومت چلانے میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن ہم سب کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے بحیثیت مسلمان، کہ کیا وجہ ہے کہ اس دور میں بھی مسلمانوں کے خلاف ہی سازشیں ہو رہی ہیں، اور ہم اس سے سبق کب سیکھیں گے؟ اس پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔